طاہر کے مکان کا بیرونی دروازہ زور زور کی دستک سے بج رہا تھا۔ وہ آنکھیں ملتا ہوا اٹھا اور یہ دیکھ کر حیران رہ گیا کہ وقت بہت زیادہ گزر چکا ہے۔ وہ بستر سے نکلا اور پیروں میں جوتے ڈال کر سیدھا بیرونی دروازے کی جانب بڑھا۔ دروازہ کھولتے ہی اس کے 14 تبق روشن ہو گئے۔ سامنے ابو جعفر کھڑا تھا۔ اس کے چہرے پر زہریلی مسکراہٹ تھی اور اس کے ہمراہ 4 سپاہی اور 2 سرکاری گماشتے تھے۔ ابو جعفر کو دیکھتے ہی قاسم کے منہ سے بے ساختہ نکلا، تم؟ اس کی آنکھیں حیرت سے پھٹی جا رہی تھیں۔ اسے یقین نہ آ رہا تھا کہ جس ابو جعفر کو اس نے چند گھنٹے پہلے کوتوال شہر کے زندان میں بھجوایا تھا، وہ دن دہاڑے اس قدر آزادی کے ساتھ قاسم کے سامنے موجود تھا۔ ابو جعفر نے قاسم کو ہکا بکا دیکھا اور اپنی سانپ جیسی آنکھوں کو چمکاتے ہوئے زیر خند لہجے میں بولا، قاسم بن ہشام، میں 20 سال سے درنا میں انتہائی عزت کے ساتھ رہ رہا ہوں، جبکہ تمہیں ابھی یہاں آئے گنتی کے چند دن گزرے ہیں۔ تم نے میرے ساتھ جو کچھ کیا اس کا حساب دینے کا وقت بہت جلد آنے والا ہے۔ اس وقت میرے ہمراہ موجود سرکاری گماشتے تمہیں شہزادہ علاء الدین کے حضور پیش کرنے کے لیے آئے ہیں۔ تمہیں معلوم ہونا چاہیے کہ شہزادہ علاء الدین کے خصوصی حکم سے مجھے رہا کیا گیا ہے۔ ابو جعفر کی بات سے قاسم کے تن بدن میں غصے کی آگ دوڑ گئی۔ اس نے ابو جعفر کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر آتشناک لہجے میں کہا، ابو جعفر، تم میری گرفت سے نہیں بچ سکتے۔ تمہارا ہر کھیل میری نظروں کے سامنے ہے۔ میں شہزادہ علاء الدین کے سامنے تمہارے چہرے کا نقاب اتار دوں گا، اور یاد رکھنا اب جب میں تمہیں گرفتار کروں گا تو تمہیں میرے غضب سے بچانے والا کوئی نہ ہوگا۔ ابو جعفر قاسم کی بات پر کہکا مار کر ہنس دیا۔ اس کے چہرے پر شیطانیت صاف دکھائی دے رہی تھی۔ ابو جعفر نے زہریلے لہجے میں کہا، اب تم مجھے گرفتار نہیں کر سکتے۔ تمہارے پاس کوئی ثبوت نہیں جسے شاہی دربار میں پیش کر سکو۔ میں نے تمہارے بارے میں شہزادے کو سب کچھ بتا دیا ہے۔ اب تم ینی چری کے ایک جانباز کماندار اسلم خان کے قتل کے کیس میں خود جیل جاؤ گے۔ ابو جعفر کا مکروہ کہکا پھر فضا میں گونجا۔ قاسم کے لیے ابو جعفر کا انداز گفتگو برداشت سے باہر ہو رہا تھا، لیکن اس نے دماغ کو ٹھنڈا رکھنے کی کوشش کی اور ایک سرکاری گماشتے کی طرف متوجہ ہوا۔ جی فرمائیے، آپ لوگ کس مقصد سے آئے ہیں؟ قاسم کے لہجے میں ہلکا سا طنز بھی تھا۔ سرکاری گماشتہ جو ایک خوش شکل نوجوان تھا کسی قدر سخت لہجے میں بولا، ہم آپ کو اپنے ہمراہ لے جانے کے لیے آئے ہیں۔ ہم شاہی محافظ دستے کے سپاہی ہیں اور ہمیں شہزادہ علاء الدین بن سلطان مراد خان ثانی نے بھیجا ہے۔ قاسم اس صورتحال کے لیے تیار تھا۔ اس نے نوجوان سے چند لمحوں کے لیے گھر تک جانے کی اجازت لی اور اندر چلا گیا۔ اس کی بھابھی، ماں اور بوڑھے باپ کو کچھ خبر نہ تھی کہ باہر کیا ہو رہا ہے۔ قاسم کچھ بتائے بغیر گھر میں ضروری معاملات سے فارغ ہوا اور اپنی بھابھی کو یہ بتا کر کہ وہ قصر سلطانی کی طرف جا رہا ہے باہر آ گیا۔ شہزادہ علاء الدین کے ساتھ یہ قاسم کی پہلی ملاقات تھی۔ وہ کسی قدر بے پرواہی سے شہزادے کے سامنے جا کھڑا ہوا تو شہزادے نے انتہائی غصے سے قاسم کو مخاطب کیا، سنا ہے تم کو سلطان معظم نے شاہی سراغ رساں مقرر کیا ہے۔ لگتا ہے سلطان معظم بوڑھے ہو گئے ہیں۔ ادرنا میں کون سی قیامت آنے والی تھی کہ شاہی سراغ رساں مقرر کرنے کی ضرورت پیش آئی؟ تم نے ہمارے معزز مشیر سلطنت کو حراست میں لینے کی کوشش کر کے ہماری توہین کی ہے۔ ہم سلطان معظم سے تمہاری گستاخی کی شکایت کریں گے۔ جب تک سلطان معظم کونیا سے واپس لوٹتے ہیں تب تک ہم تمہیں نظر بند کرتے ہیں۔ تمہاری بے باکی اور بے وقوفی کی سزا سلطان معظم خود آ کر تمہیں دیں گے۔ شہزادے کی بات سن کر قاسم کے پیروں تلے سے زمین نکل گئی۔ ابو جعفر نے سچ کہا تھا، کھیل کی بساط بالکل الٹ چکی تھی۔ شہزادے کا لب و لہجہ بتا رہا تھا کہ وہ قاسم کی بات سننے کے لیے تیار نہیں ہوگا، لیکن پھر بھی قاسم نے جرأت کر کے کہا، شہزادہ حضور، آپ مجھے نظر بند کرنے میں جلدی نہ کریں۔ پہلے شہزادے نے قاسم کی بات درمیان میں کاٹ دی، خاموش، کچھ بولنے کی ضرورت نہیں۔ تمہیں اگر سلطان معظم نے عزت نہ بخشی ہوتی تو ہم ابھی اور اسی وقت تمہارا سر قلم کروا دیتے۔ اب قاسم کے لیے بولنے کی کوئی گنجائش نہ تھی۔ شہزادے کے دربان
ننگی تلواریں لیے حکم کے منتظر تھے۔ قاسم نے مایوسی سے شہزادے کی جانب دیکھا اور بے بسی سے سر جھکا لیا۔ وہ سوچ رہا تھا کہ ابو جعفر کی چال کامیاب رہی اور قاسم ادرنا کو کیسر کے جاسوسوں سے نہ بچا سکا۔ شہزادے کے حکم پر دربانوں نے قاسم کو حراست میں لے لیا اور شاہی محل میں موجود خصوصی زندان میں قاسم کو لے جا کر نظر بند کر دیا۔ یہاں سلاخوں والا زندان نہیں تھا، یہ محض ایک وسیع کمرہ تھا جس میں دونوں طرف 4 کھڑکیاں تھیں۔ ہر کھڑکی میں باریک لیکن مضبوط سلاخیں لگی ہوئی تھیں اور باہر مسلح پہرے دار موجود تھے۔ اب قاسم ادرنا کے بچاؤ کے لیے کچھ نہ کر سکتا تھا، حتیٰ کہ شاہی زندان میں اس کے پاس کوئی دوسرا قیدی بھی نہ تھا جس کے ساتھ وہ ذرا سی بات کر لیتا۔ اسے بے حد فکر تھی کہ کسی طرح ادرنا کو پیش آمدہ بغاوت کے خطرے سے بچایا جا سکے، لیکن خوش قسمتی سے ابو جعفر نے خود ہی وقتی طور پر یعنی چری میں بغاوت پیدا کرنے کا خیال ترک کر دیا تھا۔ وہ انتہائی شاطر اور چالباز شخص تھا، چنانچہ اس نے سوچا کہ اس وقت جب اس کا حریف قاسم شہزادہ علاؤدین کے سامنے یہ کہہ دے گا کہ عنقریب یعنی چری میں بغاوت اٹھنے والی ہے، اس بغاوت کا اٹھنا مناسب نہیں، اس طرح شہزادے کو مجھ پر شک ہو سکتا ہے۔ اس نے اپنے مخصوص طریقوں سے اپنی سازش کے تمام مہروں کو خبر کر دی کہ طے شدہ بغاوت مختصر وقت کے لیے مؤخر کی جاتی ہے۔ وہ نہیں چاہتا تھا کہ بہرام اور شہزادہ علاؤدین کے سامنے قاسم نے جن خدشات کا اظہار کیا ہے وہ متوقع وقت پر ظاہر ہوں، چنانچہ اس نے قاسم کو جھوٹا دکھانے کے لیے اپنے منصوبے کو عملی جامہ پہنانے میں تاخیر کر دی۔ ادھر قاسم وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ زیادہ سے زیادہ بے چین ہوتا جا رہا تھا۔ کئی روز گزر گئے، مارسی اپنی جگہ بے چین اور پریشان تھی اور قاسم کے اہل خانہ اپنی جگہ تڑپ رہے تھے۔ قاسم کا کوئی سراغ نہ ملتا تھا۔ اس کے بھائی طاہر نے شہر کا کونا کونا چھان مارا۔ اس نے کوتوال شہر کے سپاہیوں کے ہمراہ بہت سی جگہوں کی تلاشی لی، لیکن قاسم نہ ملا۔ قاسم کیسے ملتا؟ وہ کسرے سلطانی کے شاہی زندان میں قید تھا۔ مارسی ہر روز اکبر کو قاسم کی تلاش میں دوڑاتی، لیکن وہ شام کو مایوس لوٹ آتا۔ وہ اسے کئی بار لالا شاہین کی یادگار بھی بیچ چکی تھی اور 2-3 مرتبہ اکبر قاسم کے گھر سے بھی ہو آیا تھا۔ ایک روز مارسی کو خیال آیا کہ ابو جعفر کے بارے میں معلوم کیا جائے، کیونکہ آخری ملاقات میں قاسم نے ابو جعفر کو گرفتار کرنے کا منصوبہ بتایا تھا، جبکہ اکبر اب تک مارسی کو یہی بتا چکا تھا کہ ابو جعفر شہر میں صحیح سلامت موجود ہے۔ مارسی یہ سمجھی تھی کہ ابو جعفر کو بالکل گرفتار نہیں کیا گیا۔ اسے اس بات پر بھی حیرت تھی کہ اس دوران ایک مرتبہ بھی اس کی ماں کے پاس ابو جعفر نہیں آیا تھا۔ البتہ اس کی ماں اس عرصے میں 2-1 مرتبہ گھر سے باہر کہیں گئی تھی۔ مارسی نے ماں کو بہت ٹٹولنے کی کوشش کی، لیکن مارتھا پختہ کار اور چالاک تھی، مارسی کے کسی دام میں نہ آئی۔ مارسی نے اکبر کو یہ ہدایت دے کر ابو جعفر کی جانب روانہ کیا کہ وہ اس کے خادموں سے مل کر کسی طرح اس رات کے بارے میں تفصیل معلوم کرنے کی کوشش کرے جس رات قاسم ابو جعفر کے گھر پر دھاوا بولنے والا تھا، لیکن اکبر بھی کوئی خاص خبر نہ لا سکا۔ اسی طرح کئی روز گزر گئے، لیکن قاسم کی کوئی خبر نہ ملی۔ قاسم کی خبر کیسے ملتی؟ وہ نادان شہزادے کی قید میں تھا۔ اور پھر ایک روز یہ خبر ملی کہ شہاب الدین پاشا کی سرکردگی میں جانے والا ترکوں کا لشکر نیش کے مقام پر ہونیاڑی کی افواج سے بری طرح شکست کھا چکا ہے۔ واقعہ یوں تھا کہ سلطان مراد خان ثانی ایشیائے کوچک کے شہر کونیا میں امیر کرمانیہ کے ساتھ برسر پیکار تھا، جبکہ ادھر عثمانی لشکر شہاب الدین پاشا اور محمد چلبی کی زیر قیادت ہونیاڑے کی کثیر افواج کے تیروں کی زد میں تھا۔ عیسائی لشکر دریائے ڈینوب عبور کر کے نیش کے مقام پر عثمانی فوج کے سامنے خیمہ زن ہوا تھا۔ ہونیاڑے کے جھنڈے تلے پورے عیسائی دنیا کے نامور سپاہی تھے، جبکہ شہاب الدین پاشا کے ہمراہ 80,000 تجربہ کار سپاہ تھی۔ علیہ صبح دونوں لشکروں کے درمیان مارکے کا آغاز ہوا۔ یہ 1443 کا سال تھا۔ دوپہر تک نیش کی زمین پر گھمسان کا رن پڑا۔ محمد چلبی کی پیدل سپاہ مردانہ وار لڑ رہی تھی، جبکہ محمد چلبی خود گھوڑے پر سوار اپنے پیادوں کو رہنمائی دے رہا تھا۔ دوپہر کے قریب جب رزمگاہ میں ہر طرف
سر اچھل رہے تھے اور لاشیں گر رہی تھیں۔ اچانک اس وقت مسلمانوں کا پلہ بھاری ہونے لگا جب سالار امیر خان اپنے 5000 کے محفوظ دستے کو اچانک قریبی پہاڑی سے لے کر اترا اور اللہ اکبر کی صدائیں بلند کرتا ہوا دشمن کے میسرہ کو چیرتا چلا گیا۔ امیر خان میسرہ کی جانب سے یلغار کرتا ہوا دشمن کے قلب تک جا پہنچا۔ اس نے پہلے سے سوچ رکھا تھا کہ وہ دشمن کے سپہ سالار ہونیاڑے پر وار کرے گا۔ وہ پوری قوت سے لڑتا ہوا اور دشمن کے بہادروں کو گاجر مولی کی طرح کاٹتا ہوا ہونیاڑے کے بہت نزدیک پہنچ گیا۔ یک لخت اس نے اپنے دائیں بائیں دیکھا تو اسے احساس ہوا کہ وہ دشمن کی تلواروں کے درمیان بری طرح گر چکا ہے، لیکن امیر خان نے گھبرانے کے بجائے اپنے بازو کی حرکت کو مزید تیز کر دیا اور ہونیاڑے کے محافظ دستے کو چیرنے لگا۔ اب ہونیاڑے کا گھوڑا اس کے بالکل سامنے تھا۔ وہ کافی دیر سے مسلسل تلوار چلا رہا تھا۔ اچانک اس نے محسوس کیا کہ اس کا بازو شل ہو چکا ہے۔ امیر خان کو ایسا لگا کہ اس کا وقت شہادت آ پہنچا ہے۔ اسی لمحے اس کے ذہن میں ایک عجیب خیال آیا اور اس نے نشانہ تاک کر پوری قوت سے اپنی تلوار نیزے کے انداز میں ہونیاڑے کی جانب پھینکی۔ تلوار تیر کی طرح ہوا کو چیرتی گئی اور سیدھی ہونیاڑے کی پشت میں جا کر پیوست ہو گئی۔ ہونیاڑے فوراً اپنے گھوڑے پر سے گر پڑا۔ امیر خان جو ہی غیر مسلح ہوا، ان گنت تلواریں ایک ساتھ اس کی جانب لپکیں اور اس کے جسم کو کئی ٹکڑوں میں کاٹ دیا۔ ادھر ہونیاڑے گھوڑے سے گر پڑا تھا لیکن فوراً اٹھ کر کھڑا ہو گیا تھا۔ تلوار پھینکتے وقت امیر خان کے بازو میں زیادہ طاقت نہ تھی، چنانچہ تلوار کی محض نوک ہونیاڑے کی مضبوط چربی میں اتری اور جو ہی ہونیاڑے نیچے گرا تلوار خود بخود باہر نکل کر گر پڑی۔ گو کہ ہونیاڑے زخمی ہو چکا تھا لیکن وہ بڑی بہادری سے دوبارہ گھوڑے پر سوار ہونے میں کامیاب ہو گیا۔ آغا حسن اور ینی چری کے بہت سے دوسرے سالار بھی اس مارکے میں شریک تھے، جبکہ محمد چلپی سب سے زیادہ سرگرم تھا۔ وہ اپنے پیادوں کو لے کر دشمن کے قلب میں بہت آگے تک گھس گیا۔ اس کے سپاہی دشمن کے لشکر میں گھس کر کشتوں کے پشتے لگا رہے تھے۔ محمد چلپی کا گھوڑا بجلی کی رفتار سے دائیں سے بائیں اور بائیں سے دائیں دوڑتا پھر رہا تھا۔ یکلخت محمد چلپی کے جانب دشمن کے کسی سپاہی کا نیزہ لپکا اور اس کے گھوڑے کا پیٹ پھاڑتا ہوا دوسری طرف نکل گیا۔ محمد چلپی گھوڑے کے زمین بوس ہونے سے پہلے چھلانگ لگا کر نیچے اتر آیا۔ اب وہ بھی پیادہ ہو چکا تھا۔ اس کی تلوار رعد و صاعقہ کی طرح دشمن کے سر پر کھڑک رہی تھی۔ اس نے پے در پے کئی سپاہیوں کے سر ان کے دھڑوں سے الگ کر دیے، لیکن اچانک کسی جانب سے ایک ناگہانی آفت خود اس کے سر آ پڑی۔ ایک مضبوط رسی جس کے سرے پر پھندا بنا ہوا تھا ہوا میں تیرتی ہوئی محمد چلپی کی جانب لپکی اور اس سے پہلے کہ وہ کوئی مدافعت کرتا پھندا اس کی گردن میں آ پڑا۔ اگلے لمحے وہ ایک زوردار جھٹکے سے زمین پر اوندے منہ جا گرا، کیونکہ رسی کا پھندا پھینکنے والا دشمن کا سوار اپنے گھوڑے کو ایڑ لگا چکا تھا۔ محمد چلپی گھوڑے کے ساتھ گھسیٹتا ہوا چلا گیا۔ محمد چلپی کی گرفتاری کی خبر آنن فانن ترک لشکر میں پھیل گئی اور سپاہ کے حوصلے یکدم پست ہونے لگے۔ شام سے پہلے جنگ کا فیصلہ ہو چکا تھا۔ ترک لشکر بری طرح ہزیمت اٹھا چکا تھا۔ 4000 ترک فوجی گرفتار کر لیے گئے تھے اور بہت سے شہید کر دیے گئے تھے، اور اس طرح شہاب الدین پاشا کے بہادر لشکر کو ہونیاڑے کی کثیر الملکی فوج کے ہاتھوں ایک عبرتناک شکست ہوئی تھی۔ ہونیاڑے نے ترک لشکر کو شکست دی تو اس کے حوصلے مزید بڑھ گئے اور اس نے ترکوں کا تعاقب کرتے ہوئے سلطنت عثمانیہ کے شہر صوفیہ پر قبضہ کر لیا۔ چند دن بعد کوہ بلقان کو عبور کر کے فلپو پولس پر حملہ کر کے اس پر قبضہ کرنا چاہتا تھا۔ ایک بار پھر ترکوں نے کوہ بلقان کے دامن میں ہونیاڑے سے بھرپور مقابلہ کیا، لیکن اس مرتبہ بھی ترکوں کو ایک اور شکست ہوئی۔ عیسائیوں کے لیے اب میدان خالی تھا۔ مسلسل فتوحات سے ان کی ہمتیں بڑی ہوئی تھیں۔ سلطان مراد خان ابھی تک کونیا کی مہم سے واپس نہ لوٹا تھا۔ اس نے اپنے لشکر کی شکست، اپنے علاقوں کی تباہی کا حال ایشیائے کوچک میں سنا اور جلد از جلد واپس لوٹنے کی تیاری کرنے لگا۔ ہونیاڑے، رومیلیا اور وادی بلقان کو تاخت و تاراج کرنے کے بعد سلطنت عثمانیہ کے دارالخلافہ
ادرنا کی جانب آسانی سے بڑھ سکتا تھا۔ سلطان ادرنا میں نہیں تھا اور ہونیاڈے کی طاقتور فوج کے لیے ادرنا پر قبضہ کرنا چنداں مشکل نہیں تھا، لیکن وہ اپنے کارناموں کی داد لینا چاہتا تھا۔ چنانچہ اس نے اتحادی افواج کے ذریعے ادرنا پر قبضہ کرنے کے بجائے واپسی کا قصد کیا اور بودا کے مقام پر عیش و مستی کی محفلوں میں ڈوب گیا۔ قاسم ان حالات سے بالکل بے خبر تھا، جبکہ مارسی اور قاسم کے اہل خانہ کی حالت بہت پتلی تھی۔ طاہر قاسم کی گمشدگی سے اس قدر پریشان ہوا کہ بالآخر ایک روز کسرے سلطانی تک جا پہنچا۔ وہ شہزادہ محمد سے ملنا چاہتا تھا، کیونکہ قاسم نے اسے شہزادہ محمد کے ساتھ اپنے تعلق کی بابت بتا دیا تھا۔ آج اس نے سوچا کہ شہزادہ محمد سے ملاقات کر کے قاسم کی گمشدگی کے بارے میں آگاہ کیا جائے۔ ہو سکتا ہے شہزادہ اس کی بازیابی کے لیے کچھ مدد کر سکے، کیونکہ شہزادے نے قاسم کو اپنا دوست بنانے کی خواہش ظاہر کی تھی۔ طاہر نہایت بے دلی سے شہزادے کو ملنے چلا آیا، کیونکہ اسے معلوم تھا کہ شہزادہ ابھی 14 سال کا نوعمر لڑکا ہے اور اس سے کسی پختہ فیصلے کی توقع نہیں کی جا سکتی۔ لیکن پھر بھی طاہر چلا آیا۔ ڈوبتے کو تنکے کا سہارا چاہیے۔ اسی تنکے کا سہارا لینے کے لیے طاہر بن ہشام شہزادہ محمد سے ملنے کے لیے آج کسرے سلطانی میں حاضر ہوا تھا۔ وہ محل میں داخل ہوا تو محل کے منتظم اعلیٰ نے اسے اپنے کمرے میں بٹھا کر شہزادہ محمد کے پاس پیغام بھیجا۔ شہزادہ محمد کو جو ہی معلوم ہوا کہ قاسم بن ہشام کا بڑا بھائی طاہر بن ہشام اس سے ملنے کے لیے آیا ہے، تو اس نے دربانوں یا خواجہ سراؤں کو بھیجنے کی بجائے خود چل کر اس کا استقبال کرنے کا فیصلہ کیا۔ وہ طاہر کے پاس انتظار گاہ میں پہنچا تو محل کا منتظم اعلیٰ اور دیگر لوگ شہزادے کے احترام میں اٹھ کھڑے ہوئے۔ شہزادہ طاہر سے بغلگیر ہو کر ملا اور چھوٹتے ہی پوچھا، قاسم بن ہشام کہاں ہے؟ انہوں نے ہم سے وعدہ کیا تھا کہ وہ وقتاً فوقتاً ہم سے ملنے کے لیے کسرے سلطانی میں تشریف لایا کریں گے، لیکن جب سے وہ گئے ہیں ایک مرتبہ بھی لوٹ کر نہیں آئے۔ ہم چاہتے تو انہیں بلوا سکتے تھے، لیکن ہم نے سوچا وہ اپنے کام میں مصروف ہوں گے۔ شہزادہ جس وقت بات کر رہا تھا، محل کا منتظم اعلیٰ چونک کر شہزادے کی جانب دیکھ رہا تھا، لیکن منتظم اعلیٰ کی طرف طاہر اور شہزادہ محمد دونوں کی توجہ نہ تھی۔ کچھ ہی دیر بعد شہزادے نے طاہر سے قاسم بن ہشام کی گمشدگی کے بارے میں سنا تو ہکا بکا رہ گیا اور مزید کچھ کہے بغیر طاہر کو اپنے ہمراہ لے کر اپنے کمرہ خاص کی جانب چل دیا۔ اس کے دماغ میں بے حد سنسنی بھر چکی تھی۔ قاسم کا ادرنا میں اس طرح اچانک کھو جانا اس بات کی علامت تھا کہ ادرنا میں کوئی گہری اور خطرناک سازش یقیناً پروان چڑھ رہی ہے۔ اب اسے ان سنی سنائی باتوں پر یقین ہونے لگا کہ ادرنا میں کیسر کے جاسوس موجود ہیں۔ اس نے اپنے کمرے میں پہنچتے ہی طاہر سے سوال کیا، قاسم آج سے کتنے روز قبل غائب ہوا، اور یہ بھی بتائیے کہ آخری مرتبہ وہ کس طرف جانے کے لیے گھر سے نکلا تھا؟ طاہر نے ایک ٹھنڈی سانس لی اور کسی قدر جھجکتے ہوئے کہا، آخری مرتبہ قاسم اپنی بھابھی کو یہ بتا کر روانہ ہوا تھا کہ وہ کسرے سلطانی کی جانب جا رہا ہے۔ آج اسے گھر سے نکلے ہوئے تیسرا ہفتہ ختم ہونے کو آیا ہے۔ پہلے تو ہم یہ سمجھے کہ اپنے کام کی نوعیت کی وجہ سے وہ گھر نہ آ سکا ہوگا، اور پھر ہمارے گھر میں ایک اجنبی شخص یہ پیغام چھوڑ گیا کہ قاسم سلطان سے ملنے کے لیے کونیا کی جانب جا چکا ہے۔ 2 دن قبل جب مجھے یہ معلوم ہوا کہ قاسم کونیا کی جانب نہیں گیا بلکہ وہ ادرنا سے باہر نکلا ہی نہیں، تو مجھے تشویش ہوئی۔ تب میں نے سوچا کہ کسرے سلطانی میں حاضر ہو کر شہزادہ حضور سے مدد کی درخواست کی جائے۔ نوعمر شہزادہ پورے انہماک سے طاہر کی باتیں سن رہا تھا اور ہر جملے کے ساتھ اس کی حیرت بڑھتی جا رہی تھی، خصوصاً جب اسے یہ معلوم ہوا کہ قاسم آخری مرتبہ کسرے سلطانی کی جانب آیا تھا تو شہزادے کو اور بھی زیادہ حیرت ہوئی۔ اسے یوں لگا جیسے قاسم اسی سے ملنے کے لیے آ رہا تھا۔ مان اس کے ذہن میں ایک خیال آیا اور اگلے لمحے اس نے کمرے کے دروازے پر موجود خادم کی وساست سے محل کے منتظم اعلیٰ کو بلاوا بھیجا۔ طاہر سے کوئی بات نہ کر رہا تھا بلکہ پریشانی کے عالم میں کمرے کے فرش پر ٹہل رہا تھا۔ تھوڑی ہی دیر بعد محل کا منتظم اعلیٰ اجازت لے کر کمرے میں داخل ہوا۔ اس کے چہرے پر کسی قدر تجسس کی رمق تھی۔ وہ اندر داخل ہوا اور مؤدب انداز میں ایک جانب کھڑا ہو گیا۔ شہزادہ محمد نے منتظم اعلیٰ سے دریافت کیا،
علی خان، آج سے 3 ہفتے قبل شاہی سراغ رساں قاسم بن ہشام ہم سے ملنے کے لیے محل میں حاضر ہوئے تھے، لیکن وہ ہم تک نہیں پہنچے۔ آپ اس سلسلے میں ہمیں کچھ بتا سکتے ہیں؟ شہزادے کی بات سن کر علی خان کے چہرے پر خوف کے سائے نظر آنے لگے۔ اس نے کانپتی ہوئی آواز کے ساتھ جواب دیا، شہزادہ حضور، آج سے 3 ہفتے قبل قاسم بن ہشام یہاں آئے تھے، لیکن آپ سے ملنے کی بجائے شہزادہ علاؤدین کی خدمت میں حاضر ہوئے تھے، اور شہزادہ علاؤدین محل کا منتظم اعلیٰ کچھ بتاتے بتاتے رک گیا۔ اس کے انداز گفتگو نے شہزادے کے ساتھ ساتھ طاہر کو بھی چونکا دیا۔ ضرور کوئی بات تھی جسے بتاتے ہوئے علی خان ڈر رہا تھا۔ اچانک شہزادہ محمد گرجا، علی خان رک کیوں گئے؟ ہمیں بتاؤ کہ قاسم بن ہشام بھائی جان سے ملے اور پھر کہاں گئے؟ ڈرو مت، تمہیں جو کچھ معلوم ہے سچ سچ بتا دو۔ اب طاہر کا دل زور زور سے دھڑکنے لگا۔ خدا جانے علی خان کیا بتانے والا تھا۔ محمد اور طاہر کی نگاہیں علی خان کے چہرے پر گڑی ہوئی تھیں۔ اچانک علی خان نے انکشاف کیا کہ شہزادہ علاؤدین نے قاسم بن ہشام کو ادرنا میں نقص امن پیدا ہو جانے کے ڈر سے سلطان معظم کی آمد تک شاہی زندان میں نظر بند کر رکھا ہے۔ شہزادہ محمد کو یہ بات تو معلوم تھی کہ اس کا بڑا بھائی ولی عہد سلطنت ہے اور سلطان کی غیر موجودگی میں احکام جاری کر سکتا ہے، لیکن اسے یہ توقع ہرگز نہ تھی کہ اس کا بڑا بھائی قاسم بن ہشام جیسے کھرے اور مخلص مرد مجاہد کو نظر بند کر دے گا۔ اسے کچھ نہ سمجھ آ رہا تھا کہ کیا کیا جائے۔ ظاہر ہے شہزادہ علاؤدین شہزادہ محمد سے بڑا بھی تھا اور با اختیار بھی۔ طاہر بن ہشام کی حالت بھی غیر تھی۔ اسے تو سرے سے کچھ معلوم ہی نہ تھا کہ شہزادہ علاؤدین نے کون سے نقص امن کا خطرہ ظاہر کیا۔ طاہر اور شہزادہ محمد ایک ہی انداز میں سوچ رہے تھے کہ کسرے سلطانی کے منتظم اعلیٰ علی خان نے انہیں چونکا دیا۔ شہزادہ حضور، دراصل شاہی سراغ رساں قاسم بن ہشام نے خطیب مغرب ابو جعفر کو اچانک گرفتار کر لیا تھا اور یہ شک ظاہر کیا تھا کہ یہ شخص ادرنا میں کیسر کے جاسوسوں کا سرغنہ ہے، اور آپ تو جانتے ہیں کہ شہزادہ علاؤدین خطیب مغرب اور ابو جعفر کی بہت عزت کرتے ہیں۔ شہزادہ علاؤدین کا خیال تھا کہ قاسم بن ہشام نے ایک معزز شخص کو گرفتار کر کے ادرنا میں نقص امن کا خطرہ پیدا کر دیا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ انہوں نے قاسم بن ہشام کو نظر بند کر دیا۔ اب شہزادے نے اطمینان کی سانس لی، کیونکہ اسے واقعہ کی حقیقت معلوم ہو چکی تھی۔ اس نے اسی وقت اپنے بڑے بھائی کو ملنے کا فیصلہ کیا اور علی خان کو جانے کی اجازت دے دی۔ اب وہ شہزادہ علاؤدین کے پاس جانا چاہتا تھا۔ اس نے طاہر بن ہشام کو مہمان خانے میں انتظار کرنے کے لیے بٹھایا اور خود شہزادہ علاؤدین کے کمرہ خاص کی طرف بڑھ گیا۔ شہزادہ علاؤدین کے لیے محمد کی بات بچگانا تھی۔ اس نے شہزادہ محمد کی بات سن کر سلطان معظم کی واپسی سے پہلے قاسم بن ہشام کو نہ چھوڑنے کا فیصلہ سنایا۔ اگر خدا نہ خواستہ سلطان کی عدم موجودگی میں ادرنک کے اندر بغاوت اٹھ کھڑی ہوئی تو اس کا ذمہ دار کون ہوگا؟ کم سن شہزادہ محمد اس بات سے مطمئن نہ ہوا۔ اس نے احتجاج سے بھرپور لہجے میں کہا، برادر ذی وقار، آپ یہ کیوں نہیں سوچتے کہ اس نوجوان کو خود سلطان معظم نے ادرنا میں ہونے والی سازش کا سراغ لگانے کے لیے شاہی سراغ رساں مقرر فرمایا ہے؟ اگر آپ کی وجہ سے اس کا کام تعطل کا شکار ہو گیا تو اس کی ذمہ داری کس پر ہوگی؟ شہزادہ محمد کی بات علاؤدین پر ذرا بھی اثر نہ کر سکی۔ اس نے پہلے سے بھی زیادہ سخت لہجے میں کہا، شہزادہ محمد، تم ابھی بچے ہو، تمہیں کیا معلوم یہ شخص قاسم بن ہشام حقیقت میں کون ہے؟ ہمیں خطیب مغرب ابو جعفر نے بتایا ہے کہ یہ شخص گزشتہ تہوار میں اچانک نمودار ہوا اور آن کی آن میں سلطان معظم کا دل جیت لیا، اور پھر جب سلطانی لشکر کونیا کے لیے روانہ ہو رہا تھا اور سلطان معظم نے خود اس شخص کو اپنے ہمراہ چلنے کا حکم دیا تھا تو اس نے بہانے بنا کر یہیں دارالسلطنت میں رہنے اور کسی اندیکھی سازش کا قلعہ کما کرنے کی بات کر دی۔ اس پر سادہ لو سلطان معظم نے اس مجتبی شخص کی بات مان لی اور اپنے ہمراہ میدان جنگ میں لے جانے کے بجائے یہیں ادرنا میں چھوڑ دیا۔ تم جانتے ہو کہ ابو جعفر ہماری سلطنت کے پرانے وفادار ہیں،
یہی بات قاسم بن ہشام کو کھٹکی اور اس نے ہمارے وفادار ابو جعفر کو گرفتار کر لیا۔ ہمیں جو ہی بہرام خان نے اس گرفتاری کی اطلاع دی، ہم نے ابو جعفر کو رہا کرنے اور قاسم کو گرفتار کرنے کا حکم دے دیا۔ تم مطمئن رہو، میں نے جو کچھ بھی کیا ہے سلطنت کے لیے کیا ہے۔ چند ہی دنوں میں سلطان معظم کی واپسی ہونے والی ہے۔ سلطان معظم کے آتے ہی ہم تمام حقیقت حال ان کے سامنے رکھ دیں گے۔ شہزادہ محمد اندازہ لگا چکا تھا کہ ابو جعفر اس کے بھائی کو پوری طرح اپنے شکنجے میں پھنسا چکا ہے۔ اس نے سوچا کہ شہزادہ علاؤدین اس کی کوئی بات نہ مانے گا اور سلطان کی آمد سے پہلے کبھی رہا نہیں کرے گا۔ یہی سوچ کر وہ خاموش رہا اور اپنے بھائی سے اجازت لے کر چلا آیا۔ اب اس کے ذہن نے کچھ اور سوچ لیا تھا۔ وہ تیز تیز قدموں سے چلتا ہوا مہمان خانے کی جانب آیا اور آتے ہی قاسم کے بھائی طاہر کو اپنے نئے منصوبے سے آگاہ کیا۔ اس نے طاہر سے کہا، شہزادہ علاؤدین کو ابو جعفر اپنے شیشے میں اتار چکا ہے، لہذا ان سے کوئی توقع نہیں کی جا سکتی کہ وہ آپ کے بھائی اور ہمارے دوست قاسم بن ہشام کو سلطان کی آمد سے قبل رہائی دیں گے۔ لیکن ہمیں اندیشہ ہے کہ قاسم بن ہشام کی نظر بندی کے دوران سلطنت کے غدار اپنا کام کر جائیں گے۔ آپ ایک تکلیف کیجئے، اپنے لیے بھی، سلطنت کے لیے بھی اور ہمارے لیے بھی۔ شہزادہ محمد اتنا کہہ کر خاموش ہو گیا تو طاہر نے کہا، آپ جو کچھ فرمانا چاہتے ہیں بے فکر ہو کر فرما دیجئے، میں آپ کے ہر مشورے کو بصر و چشم قبول کروں گا۔ طاہر کی بات سے شہزادہ محمد خوش ہوا اور دوبارہ کہنے لگا، آپ یوں کیجئے کہ کل صبح ہی ہمارا خط لے کر انتہائی تیز رفتاری کے ساتھ ایشیائے کوچک کی جانب چل دیجئے اور خود سلطان معظم کو ساری صورتحال سے مطلع کیجئے۔ مجھے یقین ہے کہ سلطان معظم شہزادہ علاؤدین کی جانب فی الفور کوئی سخت پیغام روانہ فرمائیں گے۔ طاہر نے فوراً حامی بھر لی اور پرجوش لہجے میں کہا، آپ کا مکتوب کس وقت مجھے ملے گا؟ آپ ابھی جا کر سفر کی تیاری کیجئے، کل اللہ صبح روانہ ہونے سے پہلے آپ کے پاس خط پہنچ جائے گا۔ شہزادہ محمد اور طاہر کے درمیان کچھ دیر باقی معاملات کی تفصیلات طے ہوتی رہیں اور پھر طاہر اجازت لے کر کسرے سلطانی سے نکل آیا۔ اب اس کی کیفیت عجیب تھی۔ وہ کسی حد تک مطمئن بھی تھا کیونکہ اسے معلوم ہو چکا تھا کہ اس کا بھائی کہاں ہے اور کس حال میں ہے۔ وہ تیز تیز قدموں سے ملاقاتیوں کے استبل کی جانب آیا اور اپنا گھوڑا کھول کر اپنے گھر کی جانب چل دیا۔ وہ سوچ رہا تھا کہ اس کے بچے کتنے خوش ہوں گے جب انہیں معلوم ہوگا کہ ان کا پیارا چچا خیر خیریت سے صحیح سلامت کسرے سلطانی میں موجود ہے۔ وہ اگلے روز کے سفر کے متعلق سوچتا ہوا جو ہی اپنے مکان کے دروازے پر پہنچا تو یہ دیکھ کر اس کے ماتھے پر بل پڑ گئے کہ مکان کے دروازے سے باہر ایک چھوٹی سی بگی کھڑی تھی۔ ایسے لگتا تھا جیسے کوئی مہمان خاتون اندر موجود ہو۔ طاہر سوچنے لگا کہ ایسی مہمان کون ہو سکتی ہے، کیونکہ وہ جانتا تھا کہ ادرنا میں اس کے ملنے والوں کی تعداد بہت کم ہے، خصوصاً اس کے گھریلو تعلقات تو کسی ایسے شخص کے ساتھ نہیں جن کی خواتین بھگیوں میں سفر کرتی ہیں۔ یہ ضرور طبقہ عمرہ کی کوئی خاتون ہو سکتی ہے۔ بہرحال اسی قسم کی باتیں سوچتا ہوا طاہر بن ہشام اپنے گھر میں داخل ہوا۔ اس کے بچے صحن میں کھیل رہے تھے۔ بھاگتے ہوئے طاہر کے پاس آئے اور اپنے باپ سے کہنے لگے، ابو، گھر میں ایک عورت آئی ہے، وہ چچا قاسم کے بارے میں پوچھتی ہے۔ امی اور دادی اس کے ساتھ باتیں کر رہی ہیں۔ طاہر کے ماتھے کی شکنیں مزید گہری ہو گئیں۔ یہ کون ہو سکتی ہے؟ اس کا تجسس بہت بڑھ گیا تھا، گویا جو خاتون ملنے آئی تھی وہ قاسم کو جانتی تھی۔ یہ اور بھی حیرت کی بات تھی، قاسم بھی چند ہی مہینے قبل ادرنا میں وارد ہوا تھا۔ اتنی جلدی ایک خاتون کے ساتھ اس کے مراسم کیسے بن گئے؟ اسی خیال میں گم وہ مکان کے دوسرے کمرے میں داخل ہوا۔ دونوں بچے اسی کے دائیں بائیں تھے اور مسلسل بول رہے تھے۔ طاہر نے ان کی باتوں کو نظر انداز کرتے ہوئے ان سے کہا، جاؤ بیٹا، اپنی امی کو یہاں بلا لاؤ۔ شاباش۔ دونوں بچے فوراً بھاگ کھڑے ہوئے۔ چند لمحے بعد طاہر کی بیوی کمرے میں داخل ہوئی۔ وہ مسکرا رہی تھی۔ اس کے چہرے پر مسکراہٹ دیکھ کر طاہر کی حیرت دوچند ہو گئی۔ اس نے چھوٹتے ہی پوچھا، کیا بات ہے؟ کون خاتون مہمان آئی ہے اور قاسم کے بارے میں کیا پوچھتی ہے؟
طاہر کی بیوی سکینہ کے چہرے پر شرارت آمیز مسکراہٹ مزید گہری ہو گئی۔ آپ بس اب قاسم کو ڈھونڈ لائیے، اللہ نے ہمیں چاند سی دلہن عنایت کر دی ہے۔ طاہر مسکرانے کے بجائے اور زیادہ سنجیدہ ہو گیا اور کہنے لگا، سکینہ ہوش سے کام لو، تم کیا کہہ رہی ہو؟ ایک اجنبی لڑکی سے پہلی ملاقات میں اس قدر بے تکلفی اچھی نہیں، پہلے یہ بتاؤ کہ یہ کون ہے؟ اب سکینہ بھی سنجیدہ ہو گئی، اس نے اپنے شوہر کا مزاج بدلا ہوا نظر آیا اور وہ مدم سے انداز میں کہنے لگی، یہ مارسی ہے،